السلام علیکم ڈیئر ٹیچرس اینڈ لسٹرس، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جی میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ وار ناول وہی کماسا کی ایپیسوڈ نمبر 9، جس کی لکھاری ہما قریشی ہیں۔ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام نیو ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہانیہ ڈبل ڈیکر بس سے سیدھی کافی شاپ پر پہنچی تھی، جبکہ شمون آج روز کی طرح اپنی مخصوص نشست سنبھالے بیٹھا تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، ایپرن باندھ کر کاؤنٹر پر آتی ہانیہ نے آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کیا تھا۔ آپ کی کافی؟ چند ثانیوں بعد اس نے خود ہی اس کی مطلوبہ کافی کا کپ اس کے آگے بڑھایا تھا، جبکہ وہ زیر لب مسکراتا امپریس دکھائی دے رہا تھا۔ ہانیہ بات سنیں، وہ گھونٹ بھر کر اشارہ کرتا ایک ٹیبل کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ عجیب سی کشمکش میں گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ واٹ ہیپنڈ ہنی؟ سنولی جو ایک انڈین لڑکی تھی اسے پریشان دیکھ قریب آئی۔ شمون کا اشارہ کرنا وہ دیکھ چکی تھی۔ نتھنگ، وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ آر یو شیور؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، میں ذرا اس کسٹمر سے آرڈر لے کر آتی ہوں۔ وہ رسمی سا مسکراتی لب کاٹتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ بڑی دیر لگا دی مہربان آتے آتے، وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ کام بتائیں، وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ بیٹھو۔ اس کی پیشکش پر ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ میں یہاں بیٹھنے ہرگز نہیں آئی ہوں۔ تاثرات سر سپاٹ تھے۔ بیٹھ جائے ہانیہ، مجھے بات کرنی ہے۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میں یہاں جاب پر ہوں، جو بھی کام ہے جلدی بولیں، آپ میرا وقت خراب کر رہے ہیں۔ وہ ناگواری سے بولی تو شمون نے خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ، شام کو اسٹور کے باہر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ غائب ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں تمہارے ٹائنی ہاؤس تشریف لے آؤں گا۔ وہ ذرا طنزیہ لہجے میں بولتا کافی شاپ سے باہر نکل گیا۔ حکم تو ایسے دے رہا ہے جیسے میں اس کی غلام ہوں۔ ہانیہ نے بڑبڑا کر منہ بگاڑتے سر جھٹکا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ہیلو۔ اکثر چہل قدمی کے لیے زیان کی انگلی تھامے گھر کے آگے ہی ٹہر رہی تھی، جب جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کوئی شخص اس کے ساتھ قدم ملانے لگا تھا۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ مجھے بھول گئی ہیں؟ وہ ذرا ناراض دکھائی دے رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں ہاں۔ اب وہ تینوں چلتے چلتے ایک پارک کے ایریا میں داخل ہو گئے تھے۔ آج لندن کا موسم خاصا خوشگوار تھا، مگر جگہ جگہ ابھی بھی برف کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ تو پھر میں روز ایک کپ کافی کے ساتھ آپ کو یاد دلانے آ جایا کروں گا۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا، سکی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ خیر، نیکسٹ ٹائم میں آپ کے لیے ہرگز بھی دروازہ نہیں کھولوں گی۔ آپ تو سر ہی ہو گئے ہیں۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھتی سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر گویا ہوئی۔ ہاں، میں نے صرف سن رکھا تھا کہ آپ خاصی خڑوس ہیں، مگر آج دیکھ بھی لیا۔ انابی لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ ویل، آپ بتائیں لندن میں کیا کرتے ہیں؟ بیچلر ہیں یا آپ کی فیملی بھی ہے؟ اب کی اقصا اس کا انٹرویو لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں، ایک حسین سی بیوی، بچے اور ایک ناکام عاشق دوست بھی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت سراپا چھمچے نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ اچھا، کبھی دیکھا تو نہیں آپ کی فیملی کو؟ وہ چھمبے سے بولی تھی۔ ہاں، وہ انویزیبل ہے، اسی لیے وہ کم خوبصورت لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ اس کے لطیف سے طنز پر اقصا نے آئیبرو اٹھائے گھورا۔ اچھا، سوری، ایکچولی میری بیوی خاصی ڈائن قسم کی ہے۔ ہر دوسرے دن لڑ کر میکے چلی جاتی ہے، ساتھ مجھے دھمکی بھی دیتی ہے کہ اگر میں نے اس سے اپنا بچہ لینے کی کوشش کی تو وہ مجھے اپنے کرسچن بھائیوں سے کہہ کر مجھ پر جھوٹے الزام لگا کر میری جائیداد کا آدھا حصہ ہڑپ کر
مجھے پاکستان ڈپورٹ کرا دے گی اور میرے بچے بھی اپنے ساتھ ہی رکھ لے گی۔ اب آپ ہی بتائیں رپورٹر صاحبہ، ایک معصوم مظلوم سا شوہر اتنی خونخوار بیوی کے ہوتے ہوئے آخر جائے تو کہاں جائے؟ اس نے ممکنہ حد تک اپنا لہجہ غمگین بنانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ سو سیڈ، مگر اگر معصوم شوہر آپ جیسا پکاؤ ہو تو وہ اس طرح کا ہی جارحانہ رویہ ہی ڈیزرو کرتا ہے۔ رپورٹر اقصیٰ کو بیوقوف بنانا کوئی آسان بات تھی۔ دیکھا، آپ بھی ایک سالم عورت ہے، عورت کا ہی ساتھ دیں گی، آپ کو مجھ سے کیوں ہمدردی ہوگی؟ اس نے ندیدہ آنسو پونچھ کر دکھڑا رویا۔ اسے اس شخص کی ڈرامے بازیاں ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ پاکستانی انداز میں دھرنا ڈال دیں۔ مرنا ہوگا، جینا ہوگا، اگر انصاف نہ ملا تو ٹاور آف لنڈن کے عین بیچوں بیچ دھرنا ہوگا۔ اقصیٰ نے اپنے نادر مشورے سے نوازنا ضروری سمجھا تھا۔ اتنی اچھی آئیڈیاز آپ خواتین کے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ وہ جیسے ناراض ہوا تھا، ویسے ہی جیسے آپ جیسے مظلوم شوہر بیوی کو ڈائن شو کرتے ہیں۔ اس نے بھی خشمگین نگاہوں سے گھور کر حساب برابر کیا۔ چل بیٹا زین، تیرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ خود کو ہی دلاسا دے بیٹھا تھا۔ آپ یہاں بیٹھ کر اپنی سیڈ لائف کا ماتم کریں، میں گھر کے لیے نکلتی ہوں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتی زیان کی انگلی تھام کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ ہانیہ اپنے وقت پر چھٹی کرتی ابھی اسٹور سے نکلی ہی تھی، لانگ کوٹ کے ساتھ ہاتھوں میں موٹے موٹے دستانے پہن رکھے تھے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بس اسٹیشن کی جانب قدم اٹھا رہی تھی۔ ویسے نہایت ہی بے مرفت ہیں آپ ہانیہ صاحبہ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم ہو کہ آؤ دیکھا نہ آؤ اور چل پڑی میڈم۔ بھاگنے کے باعث اس کا سانس تک چڑھ گیا تھا۔ ہانیہ نے ٹھہر کر ایک نظر اس شخص کو دیکھا جس کی گھور سیاہ آنکھوں میں التجا تھی، مگر وہ شدید بے رخی سے نظر انداز کرتی پھر واپس چلنے لگی تھی، جبکہ ہانیہ کے منہ سے ٹھنڈ کے باعث بھاپ نکلنے لگی تھی۔ اچھا سنو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ خود ہی بات شروع کر چکا تھا۔ تم پاکستان جانے کا کہہ رہی تھی نا، اگر تم چاہو تو میں پاکستان واپس جانے میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اب ہانیہ ذرا چونک کر ٹھہری تھی۔ دیکھا، اپنے فائدے کی بات پر کیسے مزے سے رک گئی ہو، ورنہ اتنی دیر سے دوڑائے جا رہی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر گھور کر بولا۔ ہانیہ تعصب بھرا سانس خارج کرتی روڈ پر پھر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا سنو تو، آؤ گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اب اس نے رسانیت سے کہا تھا۔ کسی کافی شاپ پر چلتے ہیں۔ جب وہ خاموشی قدم بڑھاتی رہی تو شمون نے ایک بار پھر کہا، چلیں، اب کہ اس نے بات سننے کا ارادہ بنایا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، تقریباً کیفے خالی ہی تھا، مگر وہ پھر بھی اسے لیے ایک خالی سے حصے میں لے آیا تھا۔ ہانیہ خاموشی سے اس کی تقلید میں آ رہی تھی۔ 2 کافی پلیز۔ آرڈر دیتا اب وہ باقاعدہ طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کہیے کیا کہنا ہے آپ کو، پھر مجھے گھر بھی جانا ہے۔ وہ پچھلی ملاقاتوں کی مانند زیادہ ہی کھچی کھچی سی تھی۔ آپ پاکستان واپس جانا چاہتی ہیں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ اس کے سوال پر ہانیہ نے گہری سانس کھینچی تھی۔ آپ کام کی بات کر سکتے ہیں؟ اوکے، میں آپ کی پاکستان واپس لوٹنے میں مدد کر سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ باہم ہاتھوں کو آپس میں ملائے جانچنے کے انداز میں بولا۔ کیسی شرط؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں بیکاز آئی لو یو۔ اس سے بغیر کسی لگی لپٹی کے اظہار کر دیا تھا۔ ہانیہ ہنوز بے تاثر نگاہوں سے بیٹھی تھی۔ شمون کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ ہانیہ آر یو اوکے؟ وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آپ مجھے غلط نہیں سمجھے، میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں، مگر سیدھے سے آپ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی تو مجھے مجبوری میں یہ راستہ اپنانا پڑا۔ اسے کھٹکا ہوا تھا جب ہی اپنی صفائی دینے بیٹھ گیا تھا۔ تو آپ نے سوچا کیوں نہ اس مجبور لڑکی کی مجبوری سے اپنے انداز میں فائدہ اٹھایا جائے؟ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ اب غلط ہے، میں پہلی ملاقات سے مسلسل آپ کا اپنی ذات سے متعلق اس طرح کے تبصرے برداشت کر رہا ہوں۔ وہ جیسے زچ ہوا تھا۔ اس کا فائدہ اٹھانے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے، تو نہ کرے برداشت۔ آپ ہی میرے راستے میں بار بار آ رہے ہیں، جبکہ میں بارہا آپ کو کہہ چکی ہوں کہ میرے راستے میں آپ نہ آئیں پلیز۔ وہ تیز لہجے میں شدت پسندی سے بولی تھی۔ ہانیہ، میں صرف آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک شرعی رشتہ
استوار کرنا چاہتا ہوں. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ اس کا لہجہ اب سخت ہوا تھا. ہیزل آنکھوں کا رنگ یکایک تبدیل ہوا تھا. مگر میں آپ کا احسان لینے میں دلچسپی نہیں رکھتی. بہتر ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں. وہ درست لہجے میں بولتی جھٹکے سے کھڑی ہوتی کافی شاپ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ نظریں چکائے بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا. سخت سردی میں انگیٹھی کے جلتے شعلے اس کے اندر بھی ایک آگ سے بھڑکا رہے تھے. داؤد، کیا آپ کی نظر میں میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ میں آپ سے اپنی کوئی بات منوا سکوں؟ اس کے لہجے میں کرب واضح تھا. سگار کا ایک گہرا کش لگاتے داؤد کی سپاٹ نظروں کا رنگ یکدم تبدیل ہوا تھا. تمہاری اہمیت یہ ہے کہ تم اس وقت داؤد پیلس میں، داؤد ہاشمی کے کمرے میں موجود ہو. اس سے زیادہ مزید کی توقع نہ رکھنا مجھ سے. سنگل سیٹر صوفے پر بیٹھا وہ گہری سوچ میں گم بولا تھا، جو استہزائیہ مسکرائی تھی. اس کمرے کی سب سے بے بکت چیز، جس کی اوقات کسی شو پیس سے زیادہ نہیں. میرم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ کھل گئی تھی. تم اپنی زبان بند کرو گی کہ نہیں؟ آواز دھیمی ضرور تھی مگر ہر تاثر سے آ رہی تھی. آخر میں نے ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا داؤد؟ میں صرف ایک بار اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں. وہ ہمیشہ کی طرح گھٹوں پر ہاتھ رکھتی اس کے پاؤں میں آ بیٹھی تھی. کیا چاہتی ہو تم؟ کہ میں آج کی ساری رات تمہارے لیے اذیت ناک بنا دوں تاکہ تم غلطی سے بھی اپنے گھر والوں کا نام نہ لو؟ اگلے ہی لمحے میرم کے بال اس کی سخت گرفت میں تھے. اسے فوری اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. داؤد پلیز میری محبت کو میرے لیے سزا نہ بنائیں. وہ سسک سسک کر روتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی، جسے انسان سے حیوان بننے میں صرف ایک لمحہ لگتا تھا. او مائی ڈارلنگ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم بھی میری محبت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی. میرم کے بال اس کی سخت گرفت میں قید تھے اور وہ یوں ہی اٹھاتا اس کا حسین چہرہ اپنے مقابل لایا تھا، جس کی کالی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا. داؤد پلیز. اس کی سخت گرفت پر ہاتھ جماتی وہ ماتم کنا تھی، جس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا. دیکھو ڈارلنگ، اس وقت میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں تمہاری فضول بکواس سن کر اسے برباد نہیں کرنا چاہتا. ویسے بھی اگلے کچھ روز میرے بہت مصروف گزرنے والے ہیں، تو اب میں مزید کوئی بکواس نہیں سنوں گا، کیونکہ آج میں شراب کے نشے میں نہیں تمہاری قربت کے نشے میں ڈوبنا چاہتا ہوں. وہ مانی کے اس لہجے میں کہتا اسے شرم سے پانی پانی کر گیا. میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو. وہ اس کی آواز بند کرتا ہمیشہ کی طرح بے بس کر گیا تھا. وہ اس سونے کے پنجرے میں اس بے بس چڑیا کی مانند تھی جسے پھڑپھڑانے کی بھی اجازت نہیں تھی. اقصیٰ، آپ کو یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ مسز ابراہیم اپنی جاب کی وجہ سے زیادہ تر مصروف ہی رہتی تھی اور آج پورے ہفتے بعد انہیں بات چیت کا موقع ملا تھا. نہیں، میں اور زیان یہاں بہت آرام سے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، مگر اب میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے لیے کوئی اپارٹمنٹ رینٹ پر لے لوں، کیونکہ اب میرا ارادہ کچھ ماہ یہیں ٹھہرنے کا ہے. زیان کی میڈیکل کنڈیشن اور کچھ ضروری کام ہیں جنہیں میں اب نمٹا کر ہی لوٹوں گی. وہ تفصیلی لہجے میں گویا ہوئی تھی. آپ جب تک چاہیں رہ سکتی ہیں. میرے ہسبینڈ اور بیٹا بزنس اور پڑھائی کے سلسلے میں زیادہ تر آؤٹ آف اسٹیشن ہی ہوتے ہیں اور میں جاب پر ہوتی ہوں. وہ خوش دلی سے بولی تھی. اقصیٰ ان کے خلوص کی ممنون ہوئی. محبت ہے آپ کی، مگر مجھے اتنا زیادہ رہنا اچھا نہیں لگ رہا، تو بس اسی لیے. اقصیٰ کے بے حد اصرار پر وہ ہولے سے سر ہلاتی اب مزید باتوں میں مصروف ہو گئی تھی. آج سنڈے تھا. مسز ابراہیم کا ارادہ گھر کے لیے کچھ گروسری کرنے کا تھا. جبھی وہ اپنا کوٹ اور کار کی چابیاں اٹھاتی گھر سے نکل آئی تھی. اقصیٰ بھی گہری سانس بھرتی زیان کے روم میں جانے کے ارادے سے بڑی تھی. جبھی ڈور بیل کی آواز پر وہ متعجب سی روم سے باہر آئی تھی. دروازہ کھول کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح آج بھی وہاں کوئی زی روم موجود نہیں تھی. البتہ ایک چھوٹے سائز کا باکس ضرور رکھا تھا. وہ ارد گرد میں نظر ڈالتی باکس اٹھا کر واپس گھر میں آ گئی تھی. روم میں واپس آئی تو زیان ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا. وہ متجسس سی جلدی سے گفٹ ریپ اوپن کرتی ایک لمحے کو ٹھہر گئی تھی. گلاس بول میں قید دو پریمی مجسمے تھے. ایک افسردہ سا رخ پھیرے کھڑا تھا جبکہ دوسرا اسے بنانے کے جتن کر رہا تھا. اقصیٰ کی نگاہوں میں ایک تاریک سایہ سا لہرایا تھا. سماعتوں میں کسی کی معنی خیز آواز کی گونج ہوئی تھی. گلاس بول کے پار نظر آتے اپنے اور شہزین کے عکس کو دیکھ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی تھی. نظروں کے سامنے ایک منظر چھم سے لہرایا تھا. جب ایک رات عجیب بے چینی کسی کیفیت سے دوچار وہ روٹھی ہوئی اقصیٰ کو منا رہا تھا، مگر وہ بے رخی سے رخ موڑ گئی تھی. کب چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا تھا اسے کوئی خبر ہی نہ ہو سکی تھی.
مما مما، زیان کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ جی جی بیٹا، کیا ہوا؟ وہ جلدی سے آنسو رگڑتی بیڈ پر بیٹھے زیان کے نزدیک گئی تھی۔ مما، زیان کو پین ہو رہا ہے۔ وہ ایک دم اپنی کڈنی والی سائڈ پر ہاتھ رکھتا روحانسوں سے صورت بنا کر بولا تھا۔ پین ہو رہا ہے چندا؟ آپ نے آج صبح سے نہ پانی پیا ہے اور نہ میڈیسن لی ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ زیان زیادہ پانی پیا کرو۔ وہ پریشان سے جلدی سے اس کی میڈیسن کھلانے لگی تھی۔ مما، مجھ سے یہ میڈیسن نہیں کھائی جاتی۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ بیٹا جی جلدی سے کھائیں، پھر ہم شام میں ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بمشکل اسے بہلانے میں کامیاب ہوئی تھی، جو اب اس کی گود میں سر رکھے پرسکون نیند سو رہا تھا، جبکہ اس کی پرسوز نگاہیں اس مجسمے پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ جی جی دادا وہ یہاں سب ٹھیک ہے، بس آج شادی ہے اور پھر ایک دن کے وقفے سے ولیمہ، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ وہ اس وقت اپنے روم میں موجود جہانگیر صاحب سے باتوں میں مصروف تھا۔ جی دادا وہ میں بہت اچھے سے خیال رکھ رہا ہوں آپ کی پوتی کا، شارق بیزاری سے بولا تھا۔ مجھے بھائی کے ارادے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کب واپس آئیں گے، یا ان کا ایسا کوئی ارادہ ہے بھی کہ نہیں۔ وہ شدید کوفت کا شکار تھا، شمون کی ضد سمجھ سے بالا تر تھی، جو اپنا کریئر داؤ پر لگا کر باہر جا بیٹھا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ ابھی رابطہ منقطع کرتا تیار ہونے کی غرض سے واش روم جانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ جب ہی اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی ثانیہ روم میں چلی آئی تھی، جو آج سچ میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ شارق تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے، بارات آنے والی ہے، پلیز جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر ہم دونوں ساتھ میں انٹری دیں گے۔ ثانیہ کا رنگ روپ، سولہ سنگھار، قاتل ادائیں نزاکت سے قدم اٹھاتی وہ ابصرہ شارق ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔ کیا ہو گیا، کہاں گم ہو؟ اس کی براؤن آنکھوں میں اترے خمار سے اور اپنے دو عاجزہ حسن سے لاپرواہ وہ اپنی جھون میں تھی۔ ہاں میں بس جا ہی رہا تھا تیار ہونے، وہ گڑبڑا کر ہوش میں آیا تھا۔ ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو تم، وہ نظریں چراتا تیزی سے بول گیا تھا۔ اپنے لب چباتی ثانیہ ایک لمحے کو ٹھہر گئی تھی۔ ریلی؟ ویسے تعریف کرنی ہے تو ذرا اچھے سے کرو، یوں شرما کیوں رہے ہو جبکہ یہ کام میرا ہے؟ اس کا شرارتی موڈ ایکٹیو ہو گیا تھا۔ میں شاور لینے جا رہا ہوں، تم ویٹ کرو میرا 2 منٹ۔ وہ گھوری سے نوازتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ میں باہر جا رہی ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا۔ وہ اونچی سی ہانک لگاتی اپنا لہنگا سنبھال کر انیکسی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ لندن شہر کا موسم انتہائی سرد تھا۔ وہ معمول کے مطابق سیدھی کافی شاپ پر پہنچی تھی، جہاں اس کا سامنا آج پھر اس جھکی شخص سے ہوا تھا۔ وہ قاتلانہ مسکراہٹ پاس کرتا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آپ کوئی کام دھندا نہیں کرتے کیا، یا پھر پیدائشی لینڈ لارڈ ہے؟ او ہاں، آپ جیسے لوگ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اس بار خود ٹیبل پر آتی سینے پر بازو لپیٹے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولی تھی۔ فی الحال تو میرا ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے آپ کو شادی کے لیے راضی کرنا۔ آپ کی بیوٹی پر بری طرح مر جو مٹا ہوں۔ ہانیہ نے خاموش نگاہ سے نوازا، جس کے چہرے پر کل شام کی ملاقات کی تلخی کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ مسٹر شمون جہانگیر، آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ وقت نکال کر مر کیوں نہیں جاتے؟ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی۔ شمون کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہم تو پہلے ہی مر گئے ہیں آپ پر جانے جانا، اب کیا سچ میں جان لے کر ہی مانو گی؟ اس کی آنکھوں کی شرارت واضح تھی۔ آپ یہاں شوق سے بیٹھیں، بلکہ ساری زندگی یہیں بیٹھے رہیں، فوت ہو جائیں، لیکن میں آپ کے فضول سے شرط ہرگز نہیں مانوں گی۔ وہ کرخت لہجے میں ناگواری سے بولتی پلٹ گئی تھی، مان ہانیہ کے لہجے کی سنگینی پر وہ خاموش رہ گیا تھا۔ جاری ہے۔ یوٹیوب ریڈرز، اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں ہوتی ویسے۔ چلیں شاباش، اگلی قسط کے لیے 100 لائکس مکمل کریں۔ مطلب جب ناول ادھورا چھوڑ دو تو آپ لوگوں کے شکوے ختم نہیں ہوتے، اور اب روز آ رہا ہے تو قدر ہی نہیں ہے بھائی۔ تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنر، جلدی سے بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا یہ ناول۔ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ۔